ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ خداوند عالم کا بے پناہ شکر ہے کہ جو لوگ حج بیت اللہ کے فرائض سے اپنی ذمہ داری ادا کر کے واپس لوٹے ہیں، وہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حج کا ولیمہ انجام دے رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو یادگار ظفر الملت جناب انجینئر رضی الحسن صاحب کے دولت قدے پر بیت الظفر میں آج ولیمہ حج کی دعوت کے لیے حاضرین تشریف لائے ہیں، اور اسی موقع پر ایک عظیم اور نایاب موضوع پر کتاب کی رسم اجرا ہے، جن کا تعلق خالص اسی سرزمین سے ہے جس پر آج بھی اہل بیت اطہار اور وہ گھرانہ مظلوم ہے، یعنی جن ذوات مقدسہ کی قبر اطہر پر جانے کی اجازت ہے، ان کی قبور اطہر پر بھی جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک حاجی ہی سمجھ سکتا ہے۔ چہ جائے کہ ایسے افراد اور ایسی ذوات مقدسہ جن کی قبر پر جانا ممکن نہیں ہے، اور ان میں سے ایک اہم شخصیت جناب آمنہ بنت وہب اور جناب عبداللہ کی ہے۔ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ اس بزم میں سرکار ظفر الملت کے مختلف فرزند جناب در الحسن صاحب، جناب علی الحسن صاحب، جو یہ تمام حضرات خود اپنے آپ میں ایک شخصیت اور شعراء آفاق شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد حدیث قصہ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا زادا وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت هذا الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام قد أذنت لك. فدخل معهم الحسين تحت الكساء.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت هذا الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال له وعليك السلام قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط على الأرض لأكون معهم ساجدا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي ثم لا يفوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظم الله يفوزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
खुदाबंद आलम का शुक्र है कि हदीस किस्सा के ज़रिए इस नूरानी बज़्म का आगाज़ हुआ और इंशाअल्लाह इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा के नूरानी पैगामात के ज़रिए से ये बज़्म आखिर तक मुनव्वर रहेगी। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ जनाब दुरुल हसन साहब क़िबला से कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए, आ जाइए। इसी तरीक़े से इंजीनियर जनाब अलीउल हसन साहब से गुजारिश है, कहा कि आप आ जाइए, आ जाइए, आइए। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद, आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अगर शुएब साहब हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और यहीं पर हैं, नहीं है, अच्छा अच्छा, तो आपको बुला लें। हाँ तो बस ठीक है, उनके एक और सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले। मैं आपकी बज़्म में अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग हज पर जा चुके हैं वो हमारी बात की तायीद करेंगे और जो लोग नहीं गए हैं अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द जाना नसीब करे कि वो अहले बैत अताहर की तरक्की याफ्ता मज़लूमियत को देख सकें। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न मज़लूमियत का भरपूर मुलाहिज़ा और भरपूर मुशाहिदा करें। दौर जदीद में पोस्ट मॉडर्न मज़लूमियत अगर देखना है अहले बैत अताहर की, या बैठिए, बिस्मिल्लाह, कैसे हैं, खैरियत है? तो मक्का और मदीना तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ अर्ज़ अदब करते हुए देखें कि अपने घर में कोई बेवतन कैसे होता है और अपने घर में कोई परदेसी कैसे होता है। अर्ज़ किया मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वो मदीनतुर रसूल जो अपने नाम से मारूफ है, पहले यसरिब था, पैगंबर अकरम की आमद पर वो मदीनतुर रसूल हुआ, लेकिन अभी भी उसमें रसूल के मदीने से ज़्यादा यसरिब लगता है, यहूदियों का शहर। वो जो इस्लामी आसार हैं उनको मिटाया जा रहा है और जो दुश्मनाने खुदा के आसार हैं उनको ज़िंदा किया जा रहा है। ऐसे हालात में सब्र आज़मा माहौल में हम और आप जाते हैं और जाना चाहिए। और एक बात मैंने अर्ज़ की थी जाने से पहले, एक ये सवाल पेश आया और बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर तहलील होनी चाहिए कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये सवाल है कि ये जो हज पर रकम हमारी खर्च होती है तो ये रकम जो खर्च होती है साफ साफ जाहिर है कि किसी इस्लामी मरकज़ में वो रकम नहीं जा रही है, वो पूरी की पूरी रकम इस्तेमाल हो रही है इस्लाम को मिटाने के लिए। तो ऐसी सूरत में जब इसके मद्दे मुकाबिल एक हमारे लिए बेहतरीन मौका है और वो है ज़ियारत का, कि जिसमें 1000 हज और 70,000 हज का सवाब है। जनाब अमान अब्बास साहब
20 بار حج پہ گئے تھے اور معروف صحافی ہیں. میری گزارش ہے کہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. امان عباس صاحب آ جائیے, ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. آپ بیٹھے یہاں جگہ, یہاں بیٹھے آرام سے. تو یہ سوال آپ غور سے سنیے اور آئیے. مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ یہاں بیٹھیے, آپ قبلہ یہاں. ایک اور صلوات بھیجیے اور محمد وآل. تو حج کی ساری رقم جب دشمن کے پاس جا رہی ہے اور اسلام کے نقصان میں استعمال ہو رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم حج پر جائیں, اور کیوں نہیں اسی موقع پر روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہم کربلا معلیٰ جائیں کہ جہاں خداوند عالم سب سے پہلے کربلا کے ظاہر پر نگاہ کرتا ہے, بعد میں حاجیوں پر نگاہ کرتا ہے. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو رقم ہماری کربلا میں خرچ ہوگی وہ اسلام کے فائدے میں خرچ ہوگی. تو ہم کو بہتر یہ ہے کہ حج کو چھوڑ کے ہم کو اس زمانے میں زیارت کرنی چاہیے. دیکھیے یہ بات بہت اچھی ہے اور نہایت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ قوم و ملت میں اب یہ بیداری آئی ہے کہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ سمجھ رہی ہے کہ کہاں کون سی رقم جا رہی ہے. اور ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں یہ بات, ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں. لیکن اور یہ بات آج اس زمانے میں یہ جو چند سال میں بیداری پیدا ہوئی ہے, بالخصوص اس زمانے میں جو بیداری پیدا ہوئی ہے, یہ بالخصوص یہ ماہ مبارک رمضان سے جو بیداری پیدا ہوئی ہے, اس بیداری کے بعد کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سے بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگر تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی وفات سے لے کر بنی امیہ کے دور تک, اور بنی امیہ کے دور سے بنی عباس کے دور تک, اور بنی عباس کے دور سے عثمانی حکومت کے دور تک, اور عثمانی حکومت کے دور سے لے کر آج تک, تمام ادوار میں جو بھی حج کی رقم خرچ ہوتی تھی وہ سب کی سب دشمنوں کے فائدے میں استعمال ہوتی تھی. پوری کی پوری رقم, یہ پوری تاریخی شاہد موجود ہے اور شواہد موجود ہیں اس کے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ امیر المومنین کے زمانے کو ہٹا کر اس سے پہلے کے زمانے کو دیکھیے, اس میں بھی تاریخ سے آپ کو بات مل جائے گی کہ رقم کہاں استعمال ہوتی تھی. کربلا کے واقعے میں امام حسین کی مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جانے کی پوری تاریخ دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مکے میں کس کی حکومت چل رہی تھی اور رقم کہاں جا رہی تھی. حاجی جس کو حج سمجھ رہا تھا وہ کیا تھا. حضرت فاطمہ معصومہ جب قم کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو کوفے میں آن کر یونس ابن عبد الرحمن سے کہتی ہیں کہ کوفے کے بازار کو سنبھالو, یہودی کوفے کے بازار کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. یہ 8ویں امام کے زمانے کی بات ہو گئی. 11ویں امام کے زمانے میں باقاعدہ دواؤں پر پورا یہودیوں کا ہولڈ تھا, اور جتنی دوائیں غیر اسلامی تھیں اور حرام تھیں وہ ساری دوائیں بازار میں آ چکی تھیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باقاعدہ شاگردوں کو تیار کیا تاکہ ان دواؤں کے مقابلے میں وہ دوائیں بازار میں آئیں جن سے کردار مخدوش نہ ہو.
تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو ایک پوری تاریخ بتا دی کہ پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر معصومین تک اور معصومین کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ حج کی رقم دشمن کے فائدے میں استعمال ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہر دور میں ائمہ معصومین نے تاکید کی کہ حج پر جاؤ. ہر دور میں ائمہ معصومین نے تاکید کی کہ جاؤ حج پر. کیوں جاؤ حج پر؟ اس لیے کہ اگر تم نہیں گئے تو وہ شفاف چہرہ جو مکتب اہل بیت کا ہے وہ حج کی دنیا میں پتہ نہیں چل پائے گا. اس لیے کل سے لے کر آج تک زیارت پر جانا اپنی جگہ پر مسلم ہے، زیارتوں پر جانا اپنی جگہ پر ثواب ہے، لیکن جس کے اوپر حج واجب ہے اس قسم کے اعتراضات کی بنیاد پر اس کا دل سرد نہ ہو. تمام چیزیں جاننے کے باوجود اس کو حج پر جانا ہے، اس لیے کہ اس کی گردن پر حج ہے. فقط ایک رقم نہیں ہوتی ہے کہ جو دشمن کیا نہ جائے، بلکہ رقم دے کے بھی کبھی کبھی دشمن کے میدان میں اترا جاتا ہے تاکہ اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. اور اس کے برخلاف ہم اور محرم سے قریب تر ہو رہے ہیں. ہم تو مال سے ہٹ کر کی بات کرتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی سروں کا ہدیہ دے کر دشمن کے میدان میں اترتے ہیں تاکہ دشمن کے میدان میں دشمن کی حقیقت کو فاش کر سکیں. چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو. کیوں گئے تھے سروں کا ہدیہ لے کے؟ ہم اتنی بڑی قربانیاں دے کے کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ وہاں اسلام کے نام پر جو بربریت تھی، بہیمیت تھی، سبعیت تھی، اس کے مقابلے میں اسلام کا حقیقی چہرہ، نرم چہرہ، واقعی چہرہ پیش کر دیا جائے تاکہ خانہ معین ہو جائے کہ حسینیت اسلام ہے، یزیدیت درندگی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب شعیب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے بہرمند آئیے. سب سے پہلے تو جتنے بھی حضرات اس سال حج سے مشرف ہوئے ہیں اور اس کے قبل بھی ہو چکے ہیں، ان تمام لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند عالم ہم لوگوں کو بھی توفیق دے اور مستطیع بنائے تمام مومنین کو. ظاہر ہے کہ ایک اور بہت اہم پہلو ہے کہ صرف مدینے میں 6 معصومین کی قبور ہیں. جیسا بھی آپ نے زیارت کے سلسلے میں فرمایا، اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا کے دیکھیں تو یہ خود ہی بہت بڑی بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی زیارت کتنے فاصلے سے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں. اسی پہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے. میرے مولا تیرے روضے کی زیارت کے لیے، میرے مولا تیرے روضے کی زیارت کے لیے جتنی امکان میں کوشش ہے کیا کرتے ہیں. چوم پاتے نہیں ہونٹوں سے جو مولا کی زری، چومنے والوں کے منہ چوم لیا کرتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. چوم پاتے نہیں ہونٹوں سے جو مولا کی زری، چومنے والوں کے منہ چوم لیا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مباہلے کے حوالے سے بھی کہ کرنے چلے جو آل پیمبر مباہلہ، عیسائی کر نہ پائے ٹھہر کر مباہلہ. غاصب کی نسل مٹ گئی ہوتی جہان سے، کرتی اگر رسول کی دختر مباہلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. غاصب کی نسل مٹ گئی ہوتی جہان سے، کرتی اگر رسول کی دختر مباہلہ. اور چند اشعار جس میں مطلع ظاہر ہے کہ وہ بالکل مناسبت کے ساتھ اور یہی مباہلے کے حوالے سے ایک قافیہ صرف کرنے کی کوشش کی ہے بزرگوں کہ
ایک सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। मतला तो ज़ाहिर है छोटे मामू ही के उससे है कि मौसम है खुशगवार, घड़ी भी सईद है। मुलाज़ा फरमाया हज़रात कि मौसम है खुशगवार, घड़ी भी सईद है, महफिल में जो भी आए हैं खुश आमदीद है। महफिल में जो भी आए हैं खुश आमदीद है। तो कुरान जो भी पढ़ता है बेशक रशीद है। कुरान जो भी पढ़ता है बेशक रशीद है, फिर भी मुबाहिला वो भुला दे बईद है। फिर भी मुबाहिला वो भुला दे बईद है। ये जश्न भी मनाएं सब इतना ही सोच कर, ये जश्न भी मनाएं सब इतना ही सोच कर, सच्चों के साथ हैं जो ये उन सब की ईद है। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये जश्न भी मनाएं सब इतना ही सोच कर, सच्चों के साथ हैं जो ये उन सब की ईद है। और ये जश्न भी मनाएं सब इतना ही सोच कर, सच्चों के साथ हैं जो ये उन सब की ईद है। और ये शेर भी देखें कि सच्चे नबी के सच्चे अबूज़र को है सलाम। एक लफ्ज़ की रियायत है बस। सच्चे नबी के सच्चे अबूज़र को है सलाम, इनसे जिसे भी बैर है वो ज़र खरीद है। इनसे जिसे भी बैर है वो ज़र खरीद है। और नसरानियों ने कर दिया साबित ये भाग कर, नसरानियों ने कर दिया साबित ये भाग कर, झुटला दे जो भी इनको जहन्नम रसीद है। झुटला दे जो भी इनको जहन्नम रसीद है। और एक सवाल है कि हक़ बुतूल छीनने वालों के बाब में, हक़ बुतूल छीनने वालों के बाब में क्यों गासिब फदक की वकालत शदीद है। क्यों गासिब फदक की वकालत शदीद है। और ये निचोड़ है कि क्यों कर नबी की बेटी का कातिल रहे अजीज़। मुलाज़ा फरमाया हज़रात, क्यों कर नबी की बेटी का कातिल रहे अजीज़, कहिए ना साफ साफ कि वो भी यजीद है। क्यों कर नबी की बेटी का कातिल रहे अजीज़, कहिए ना साफ साफ कि वो भी यजीद है। और देखेंगे सबको शाफ़े महशर बरोज़े हश्र, देखेंगे सबको शाफ़े महशर बरोज़े हश्र, जाएगा उसके साथ जो जिसका मुरीद है। जाएगा उसके साथ जो जिसका मुरीद है। और आखिरी शेर के अशआर सुन के आपके कहते हैं सब हसन, क्या खूब आपका ये कलाम जदीद है। जनाब शुएब साहब बेहतरीन कलाम और जदीद कलाम आपके सामने पेश कर रहे थे। और किताब की रस्म इजरा के हवाले से दो बातें आपके सामने कहने से पहले मैं, आइए जनाब हैदर अब्बास साहब तशरीफ़ लाइए, मैं है जगह है इधर आइए। मैं जनाब इंजीनियर रजीउल हसन साहब, अलहाज इंजीनियर रजीउल हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि किताब के हवाले से जो उन्होंने बरजस्ता एक क़ता कहा है उसे आपके सामने पेश फरमाएं और हज से मुताल्लिक़ हुए अपने तासुरात को बयान। हज़रात
سب سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ جو لوگ حج سے واپس آ چکے ہیں ان کو طول عمر دے اور پھر سے حج پہ جائیں, اور انشاءاللہ جو لوگ نہیں کر پائے ہیں ان کو توفیق دے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد حج سے مشرف ہوں. اس وقت ایک نقطہ بھی مباہلے کے حوالے سے سرکار ظفر الملت یعنی والد ماجد کے استاد نادرۃ الزمن علامہ نہروی کا سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تبرکاً پیش کر دوں. بسم اللہ. مباہلے کا ذکر کر رہے تھے اور اس میں ایک ہے ابنانا. جیسے ہی پیغمبر نے کہا ابنانا, لوگ اٹھ کے اپنے کو دکھا رہے تھے کہ شاید ہم بیٹوں کی فہرست میں آ جائیں. بہت کچھ بن چکے تھے, اب بیٹے کی بھی خواہش تھی. تو بیٹے کی خواہش نے اچھل کر کود کے, تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب مجمع اچھل کر کود کے پیغمبر اسلام کو اپنا چہرہ دکھا رہا تھا تو یک بارگی سامنے سے 2 بچے نظر آئے. پیغمبر اسلام نے ان 2 بچوں کو اپنے قریب بلایا. یہ تھے حضرات حسنین. گود میں لیا اور فرمایا, اب آپ کے ان کا وہ جملہ تبرکن جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے, فرمایا بچوں میرے قریب آؤ. اور جب بچے قریب آئے تو سینے سے لگا کے کہا, یہ ہیں ابنانا اور تم سب ابنانا. بہرحال ہماری مراد پوری ہوئی. مراد صاحب کی حوصلہ افزائی نے اور اپنی ان کی سرپرستی میں. اور حق یہ ہے قبلہ ہاشم صاحب, آئیے ادھر ہے جگہ, یہ کرسی ادھر یہاں کرسی لو بیٹا, آگے بیٹا یہ کرسی لے آؤ. آئیے جگہ ہے یہاں, بہت دیر میں ہے ویسے. بیٹھیے, بسم اللہ بیٹھیے. جی بسم اللہ. شکریہ. تو بہرحال یہ عظیم کارنامہ جو ہم سب, ہمارے جج صاحب عابدی صاحب بھی اس وقت موجود ہیں, ان کی سرپرستی میں بھی, اور مولانا مراد صاحب, اور سب سے بڑھ کر مولانا کا جو قافلہ تھا وہ کارواں, میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں بس یہی کہوں گا کہ اگر موقع ملے تو آپ اس کے ساتھ جائیں. بہت کچھ سن رکھا تھا, اور حقیقت یہ ہے حج کر کے آیا ہوں. عرفات میں یوں جانا پڑتا ہے, مزدلفہ میں یہاں پہ راستہ بند ہو جاتا ہے, وہاں آپ یقین مانیے یہاں حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو قافلے میں تھے. عرفات کا خیمہ اس جگہ تھا جہاں ہماری بس سے 100 قدم کا فاصلہ تھا, اور تمام انتظامات خصوصاً باتھ روم وغیرہ کے جو شکایتیں ہوتی ہیں بہترین طور پہ. اور اس کے بعد مزدلفہ میں بھی ہم لوگوں کو مینا میں دیا خیمہ. وہاں پہ بھی جس گیٹ میں ہم لوگ انٹر ہوئے لقودق گیٹ تھا, لیکن سب گواہی دیں گے کہ پہلا کچن تھا, اس کے پیچھے والا حصہ ہم لوگوں کا خیمہ تھا. تو یہ دیکھنے کے بعد ایک اطمینان ہوا کہ جو کہا تھا وہ عمل کر کے دکھایا, اور اس کے لیے کوئی منتظر کا چاہنے والا ہی منتظر بن کے یہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ دیدار وہاں پہ انہی کا ہوتا ہے اور ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. ہم لوگوں کو جب بھی کوئی سکون کی جگہ ملتی تھی تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ امام آ گئے مدد کے لیے. بہرحال بہت
کامیاب، بہت اچھا یہ سلسلہ رہا. آئیے حاجی صاحب، آپ لوگ پیچھے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب ہمارے قافلے کے جوان حاجی ہیں. کرسی بہرحال میں نے جب بتایا قبلہ سے کہ میں ولیمے کا پروگرام رکھ رہا ہوں اور اس میں آپ کو سرپرستی فرمانی ہے، جب تاریخ بتائی تو قبلہ نے کہا کہ میں بھی اسی تاریخ میں اپنی کتاب کا اجرا کرنے والا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر آپ یہ شرف مجھ کو دے دیتے. جہاں آپ نے اتنے ہماری جو کچھ کیا ہے آپ نے، اس کو تو ہم بھلا نہیں سکتے. وہ تو اب ہم نہ بیان کر سکتے نہ بھلا سکتے. اس وقت جواد میاں موجود ہیں، منتظر صاحب کے صاحبزادے. ایک بچہ عباس نہیں آیا ہے، جج صاحب کا بھتیجا. ہم چونکہ بیمار تھے اور ہم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم بیمار ہیں. مختصر یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے. ایک اتنے بڑے عالم دین قبلہ کعبہ نے میری چیئر کھینچی اور مجھ کو حرم کی زیارت کرائی اور طواف میں ہم کو گولا بنا کے لیا ایک دو بچوں کے ساتھ. اور وہ مقام جہاں پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس جگہ پہ لے جا کے میری خانہ کعبہ کی زیارت. سلامت رہیں، زندہ باد. واہ واہ واہ. تو یہ سب چیزیں تو بہرحال میں نے ایک خواہش کی اور قبول کیا. اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں ان کا. برجستہ جب انہوں نے کتاب بھیجی تو 4 مصرے ہو گئے جو اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی قبلہ و کعبہ کی کتاب کا اجرا ہوگا اسی سلسلے میں کہ تقریر میں، تصنیف میں اور علم و عمل میں، تقریر میں، تصنیف میں اور علم و عمل میں بڑھتے ہی رہیں یوں ہی قدم اور زیادہ. بڑھتے ہی رہیں اور قدم، اس بڑھتے ہی رہیں یوں ہی قدم اور زیادہ، ہے آمنہ کے دل کی مراد آپ کے حق میں. اسلام مرادہ ہو، ہے آمنہ کے دل کی مراد آپ کے حق میں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. سبحان اللہ. انجینئر رضی الحسن صاحب ہمارے رضی بھائی نے جو باتیں بیان کی، اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ تمام حضرات کو جلد از جلد جو نہیں جا سکے ہیں حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی امام زمانہ کے ظہور کے ہمراہ توفیق مرحمت فرمائے. جو باتیں انہوں نے بیان کی یہ ان کی اپنی کیفیت اور احساسات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ ہم ان میں سے کسی چیز کے بھی لائق اور کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہیں. ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ اس کی توفیق دے کہ حجاج کرام کی خدمت کا شرف نصیب ہو. میں یہ کوئی بات تصنع، بناوٹ اور اس قسم کی باتوں کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ حقائق میرے سامنے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا، ہماری کیا بساط. ایک بات عرض کر دوں، امام حسن مجتبیٰ راوی کہتا ہے، آپ سوچیں ذرا، غور کریں. راوی کہتا ہے کہ میں ایک راستے سے جا رہا تھا حج کی طرف، دیکھا کہ راستے میں ایک
کاروان ہے اور امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک حاجی کے پیر میں جو پیدل جا رہا ہے مالش کر رہے ہیں. سوچیں ہماری اوقات کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. اور جو باتیں رضی بھائی نے ہمارے سلسلے میں کہیں وہ ہم کتنے باؤنے ہیں, جتنا اونچا کیا انہوں نے ہمیں, ہم اس کے مقابلے میں کتنے باؤنے اور کتنے بالشتیاں ہیں, آپ کو خود احساس ہو جائے گا. کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور امام علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پیر میں مالش کر رہے. تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا تم کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, پہچانتے ہو؟ کہا نہیں بھائی میں نہیں پہچانتا اسے, میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ آدمی جب سے ہمارے کاروان میں آیا ہے, جب سے ہمارے قافلے میں آیا ہے, اس کا یہی کام ہے. کسی کے پیر میں مالش کرتا ہے, کسی کو کھانا پیش کر دیتا ہے, کسی کے لیٹنے کا انتظام, یہ اس کا یہی کام ہے. میں نے کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہتا نہیں. کہا یہ فرزند رسول علی مرتضیٰ کے فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم کے بیٹے. وہ جیسے ہی اس نے سنا وہ کھڑے قد اور ہاتھ جوڑ کے سرکار امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ نے میرے اوپر جہنم لازم کر دی, ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے, ہم سیدانی سیدہ کو کیا جواب دیں گے. کیا کہا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ تم راہ عشق راہ خدا کے مسافر ہو, ہماری ذمہ داری تمہاری خدمت ہے, ہمارا فریضہ تمہاری خدمت ہے. تو اس حقیقت کے پیش نظر اگر ہم لوگ کچھ بھی کر دیں یا کوئی کچھ بھی کر دے, وہ شمہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے جو امام معصوم نے کر دیا. تو یہ ان کی اپنی کیفیات تھی, احساسات تھے جو بیان کر دیے. لیکن میں اپنے تئیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی وقت ہمارے لیے نہیں ہے, اور ہم بہت بڑے آدمی نہیں ہو گئے اس سے, بلکہ یہ ہمارے لیے اگر ہے بھی تو شرف ہے, عزت ہے, وقار ہے, اور آل محمد کا کرشمہ. ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. ظاہر ہے وقت طویل نہیں ہے, میں اس کتاب کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اور اس بزم کے صدر جناب مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب سبھی کی آمد کا شکریہ, اور سبھی نے اپنا خاص وقت نکال کر یہاں قدم رنجہ فرمایا ہے. لیکن ان سب میں سرکار مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب کا خصوصی شکریہ ہے کہ اپنی علالت کے باوجود اور ان تمام حالات کے باوجود آپ آئے, یہاں تشریف لائے, صرف حوصلہ افزائی کے لیے اور بندہ نوازیوں کے لیے. میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں جو قبروں کا حال ہے وہ آپ جانتے ہیں. جائے کہ یہ قبریں جو مقام ابوا پر ہیں, کوئی حاجی وہاں نہیں جا سکتا ہے. ہم لوگوں جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور دعوے دار ہیں کہ آل محمد کا دفاع کرنا ہے, اگر ہم کہیں جسارت کے ساتھ تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نے آل محمد کی شان میں بہت ظلم کیا ہے. ہم نے, دشمن نے جو کیا وہ کیا ہے. میں آپ کو عرض کروں اپنی بات کی تائید کے لیے, اب تک آپ سوچئے گا, صرف سوچئے گا, اب تک ام المومنین عائشہ کے لیے 250 کانفرنس منعقد ہو چکی ہے دنیا بھر میں. 250 کانفرنس ام المومنین عائشہ کے لیے. ہم نے ام المومنین جناب خدیجہ کے لیے اب تک کتنی کانفرنس منعقد کی ہے؟ ایک کتاب اکلوتی جو ہماری نگاہ میں ہے, اللہ کرے میری بات جھوٹ ہو جائے, ایک کتاب اکلوتی جو میری نگاہ میں ہے وہ سرکار رئیس الواعظین مولانا کرار حسین وائز کی کتاب ملکۃ العرب ہے اردو میں. اس کے علاوہ میری نگاہ میں
مکمل ایسے ذکر میں کہیں آ جائے تذکرہ، اس کے اوپر بحث نہیں ہے. یہ کتاب ہے جناب خدیجہ کے حوالے سے. وہ بھی کب چھپی اور بیچ میں ابھی ان کے فرزندوں نے ایک بار پھر تجدید اشاعت کی ہے. یہ ہے جناب خدیجہ کے حوالے سے ہماری صورتحال. جناب آمنہ بنت وہب کے حوالے سے ہماری معلومات کے مطابق، اور پھر کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری معلومات جھوٹ ثابت ہو جائے اور لوگ پروگرام کے بعد آن کے کہیں یا یہ جب نشر ہوگا تو میرے پاس پیغام آئے کہ آپ نے غلط کہا ہے، فلاں جگہ یہ بات ہو چکی ہے. لیکن میری ابھی تک کی معلومات کے مطابق اردو میں جناب آمنہ بنت وہب سے متعلق کوئی مستقل کتاب شائع نہیں ہوئی ہے. اور مجھے تعجب ہے اس بات کا، میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ عائشہ بنت الشاطی کی کتاب بطلت و کربلا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اس کا. جناب میثم زیدی صاحب ادھر آ جائیے، آئیے آپ آئیے، آ جائیے ادھر آئیے، آئیے ادھر آئیے، ایک صلوات ادھر آئیے آپ یہاں، ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. آئیے میثم بھائی یہاں بیٹھ جائیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو جناب آمنہ بنت وہب سے متعلق عائشہ بنت الشاطی نے کتاب لکھی. مختلف کتابیں ہیں اس کی، اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے. اس میں سے ایک کتاب ہے بطلت و کربلا، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، اس میں اردو میں بھی ترجمہ ہوا، کربلا کی شیر دل خاتون. لیکن اسی عائشہ بنت الشاطی کی کتاب ام النبی، اس کا ابھی تک اردو میں کوئی ترجمہ ہماری نگاہ سے نہیں گزرا. آج سے 4 سے 6 برس پہلے حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ نے قبہ مقدسہ میں یہ ارادہ کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق کانفرنس کی جائے، اور اس پر محققین کو انہوں نے لکھنے کے لیے کہا. اس سلسلے میں 2 کتاب میرے حوالے کی گئی، جس میں سے ایک یہی کتاب ہے آمنہ ام النبی تھی، جس کا یہ ترجمہ سامنے. خب عائشہ بنت الشاطی ایک محقق ہے، لیکن بہت ساری مشکلات ہیں عقیدے کی بنیاد پر، تو اس لیے کتاب میں ترجمے کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی کیا گیا، تحلیل بھی کی گئی، تنقید بھی کی گئی. خاص طور پر ایک مسئلہ جو ہم لوگوں کے لیے مشکل مسئلہ ہے، اور وہ جناب حلیمہ سعدیہ کی رضاعت کا مسئلہ ہے، جس کو اہل سنت عام طور سے قبول کرتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا. شیعہ عام طور پر قبول نہیں کرتے کہ دودھ پلایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رضاعت کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے اس کے مطابق تو شیعہ حق پر ہے، جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں. لیکن جو حقیقت اس کے پس پردہ ہے، جس کو نہیں پیش کیا جاتا ہے، اس کو اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کیا سبب تھا اور کیسے یہودیت کیا کر رہی تھی. تو اس قسم کے حاشیے بھی اس کتاب میں اضافہ کیے گئے ہیں تحقیقات کے ساتھ اور منابع کے ساتھ. اور خداوند عالم نے یہ توفیق دی کہ یہ کتاب دوبارہ جب پیغمبر اکرم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہوئے اور پٹنہ میں ایک سیمینار ہوا اور وہ مختلف جگہوں پر پہنچا اس کا پیغام، تو مختلف جگہوں سے اس کی مانگ ہوئی. لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب چھپنی چاہیے، اور الحمدللہ یہ کتاب ابھی آپ کے سامنے ہے. اور اس میں چھپنے میں اس کے تفصیل پوری کتاب میں موجود ہے، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں. مالیگاؤں کے ایک صاحب ہیں، وہ سب سے پہلے محرک ہیں اس کے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کتاب چھپے گی دوبارہ، اس لیے کہ وہاں چھپی تھی سیمینار میں حضرت فاطمہ معصومہ کے حرم سے، تو مختصر تعداد میں چھپی تھی، وہ آئی بھی نہیں، ایک کاپی تھی میرے پاس. تو اصل محرک وہ ہیں عزادار صاحب، اور پھر ہمارے
سفر عمرے میں، سفر زیارت میں اور پھر سفر حج میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے مشفق جج صاحب سید مظہر عباس صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے، اور کسی صورت میں بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں خطیب قادر مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب کا، کہ جب دوبارہ اس کتاب کی اشاعت کی بات آئی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ایک بار ایک نظر ثانی کر لیں، اور میں سفر پہ جا رہا تھا تو اپنا قیمتی وقت نکال کے انہوں نے 3 دن کے اندر میں صبح دوپہر شام 3 وقت میں انہوں نے باقاعدہ اسے سنا، اور جو بھی اردو ادب کے حوالے سے تراش خراش ممکن تھی، جو مسائل ہو سکتے تھے ہندوستان میں تحریر پر، ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی، اور اب یہ کتاب چھپ کے منظر عام پر آ چکی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ 1447 ہجری ختم ہوتے ہوتے پیغمبر اکرم کی ولادت بسعادت کی 15ویں صدی کے موقع پر ہم ان کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کتاب کے رسم اجرا کو انجام دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہم سب مل جل کر جناب آمنہ سے متعلق اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہما سے متعلق ایک عظیم کانفرنس منعقد کریں گے، جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ جھوٹ میں طاقت نہیں ہوتی ہے، سچ میں طاقت ہوتی ہے۔ میری گزارش ہے مولانا جابر جوراسی صاحب سے کہ انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، سن کر وہ چند جملے اس کتاب کے سلسلے میں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد رسم اجرا کی ذمہ داری ادا کریں۔ جی بسم اللہ، بیٹھیے، کھڑے ہو کے بولیے گا، بیٹھ کے بول سکتے ہیں جی، آپ بیٹھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مراد صاحب کی خواہش کے اوپر میں نے پوری کتاب سنی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عائشہ بنت الشاطی ایک ادیبہ، عربی ادیبہ، لہٰذا اس لحاظ سے اس کے اندر ادب کی چاشنی بھی موجود ہے، اور تاریخ کی حقیقت بھی بعض جگہ تاریخی حقائق کے خلاف بھی چیزیں ہیں، ان سب کو انہوں نے درست کیا ہے، متوجہ کیا ہے، اور ایک اچھی کتاب منظر عام پر آ گئی ہے۔ لہٰذا میری دعا ان کے لیے بھی ہے، اور وہ تمام حضرات کی جو دنیا میں نشر علوم اہل بیت کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہم سب کی دعا ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو طاقت و قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کتاب کے رسم اجرا کا موقع ہے، اور ہم لوگ کھڑے ہو کر ایک رسم ادا کریں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو یہ کتاب ہدیے کے طور پر انشاءاللہ پیش کی جائے گی، بشرطے کہ وہ اردو جانتے ہوں، جو اردو جانتا ہو وہی لے گا، بقیہ رکھنے کے لیے نہ لے گا۔ گزارش ہے یہی کہ وہی لوگ لے جائیں کتاب جو اردو پڑھنا جانتے ہو، یا گھر میں ان کے کوئی اردو پڑھنا جانتا ہو، بقیہ لے جا کے تبرک کی صورت میں نہ رکھ دیں، اس لیے کہ پیسہ خرچ ہوا ہے، خون جگر بھی خرچ ہوا ہے، 300 روپے کی کتاب ہے، لیکن یہاں حج پر آنے والے حضرات کو ہدیے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، بشرطے کہ وہ اردو جانتے ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد آئیے 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 مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر آئیے 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 تو آپ کون سے؟ استغفر اللہ، آئیے آئیے بھائی آئیے آئیے، نہیں آپ جی ہاں، ارے جج صاحب آئیے 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 آئیے، ایک منٹ سب کو دے دیے، دیکھ کر کے جتنے لوگ ہیں، ہاں سب کو دے رہے ہیں، لیجیے، اسے کھول دینا ہے، ایک منٹ لیجیے، کھول دیا جاتا ہے اس کو۔ اے عباس لیجیے، آپ ادھر دیجیے، لوگ کھول دیں ایک منٹ، اور کتابیں نہیں آئیں، ایک منٹ تو لیجیے، آپ ادھر دیجیے، ابھی کھلوا رہے ہیں، ایک منٹ لیجیے، آپ آئیے نا، ایسے آئیے آئیے ایسے ہی ہم دے رہے ہیں سب کو،
سب ہے نہیں یہ ابھی رسم اجرا کے لیے ہیں ہم دے رہے ہیں ابھی ہے ہم رسم دے رہے ہیں ابھی کھلی ہوئی ہے یہ لیجیے کھول دیجیے اس کو اور لیجیے اور لے لیں ہاں ایسے کھول لیجیے کیا لیجیے ہاں ہاں لے ارے آئیے کتاب ہاں آئیے ہاں ہاں سیدھی ہے سب سیدھی ہے لائق اور کتاب دے دو اب بس دیکھو ابھی کھول ہاں بس ایک منٹ نہیں کھلی ابھی رضی بھائی آپ بھی لے لیجیے آئیے ہم آپ دونوں پکڑ لیں آئیے بھائی آپ کھولے لو اور محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیا کر رہا ہے ارے تو آپ کھول نہیں رہے تو ہاں کھلی چلیے آئیے بھائی ایسے بھی کھول لیں جابر صاحب اٹھا لیجیے ہاں جی ایسے اور لے لیجیے آئیے مسم ادھر آ جائیے بس بس کا آئیے مسم بھائی ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر ہی نہیں آپ شمار آپ کے بزرگوں میں ادھر بھی دیکھ لو اس طرف ایسے ادھر آئیے جناب آئیے ادھر آ جائیے تشریف آئیے آپ بھی آئیے کتنا آئیے بس ہو گیا ہاں دیکھ لیجیے ہو گیا جتنی دیر تم بتاؤ گے اتنی دیر ہم لوگ کھنچواتے رہیں گے ہو گیا ہو گیا حضور بہت مبارک ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقبول ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھا ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم تنویر بھائی ارے حضور مرتبہ جو بھی تاریخ آپ نے رکھی جائے گی اس کا پورا انشاءاللہ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ابھی جو ہے وہ حج کے موقع پہ بھی بات ہو رہی تھی ایک کتاب بہت اہم ہے جناب خدیجہ کے حوالے سے مولانا منتظر جعفری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی تاریخ میں اعلان کروں گا انشاءاللہ اس تاریخ میں جناب خدیجہ کے حوالے سے ایک عظیم کانفرنس ہوگی جناب خدیجہ اور حج کے عنوان سے ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوگی جو وعلی آبائے فی هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد